अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर गुज़रते घंटे के बाद सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी एक्टिवेट हो चुके हैं और धड़ाधड़ ख़बरें आ रही हैं। अब दावे ये किए जा रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का गिरफ़्तार होना इंतहाई ज़रूरी है और साकिब निसार की गिरफ़्तारी भी इस्टेब्लिशमेंट के कार्ड्स में शामिल है। 78 से ज़ायद गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट दावा कर रहे हैं। अब साकिब निसार का गिरफ़्तार होना क्यों ज़रूरी है? अगरचे ज़राए ये बताते हैं कि 7 अगस्त को पाकिस्तान से वो दुबई चले गए और दुबई से वो बरतानिया जा चुके हैं, लिहाजा बरतानिया के अंदर उन्हें गिरफ़्तार करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उनको गिरफ़्तार इसलिए भी किया जा सकता है ताकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनको ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ धमकियाँ दी गई हैं कि आप रिव्यू में अपना फ़ैसला तब्दील कर दें, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और पीटीआई को मखसूस सीटें नहीं दी गई, बल्कि काजी साहब ने एक और स्याह गैर आइनी फ़ैसला देकर अपनी एक्सटेंशन के प्लान सी पर काम शुरू कर दिया। जो काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना था वो काजी ने कर दिया। शाह से ज़्यादा शाह का फर्मा बरदार बना और पीटीआई की सीटें छीन कर नून लीग को दे दी। फिर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुन रहे हैं, उसका फैसला भी काजी साहब ने खुद ही सुना दिया है। लिहाजा साकिब निसार को गिरफ्तार करके उसको निशाने इबरत बनाने का एक मकसद ये है कि उससे एक तो नवाज शरीफ खुश हो जाएगा और वो जो कहता है मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अब जनरल फैज़ के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फैज़ के साथियों पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इमरान खान को भी फंसाया जा रहा है और साकिब निसार को भी अगर पकड़ लिया जाएगा तो फिर तो नवाज शरीफ की सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो जाएंगी और सोने पर सुहागा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी डरा लिया जाए। वो डरते हैं या नहीं डरते वो एक अलग मामला है, लेकिन इंटेंशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी डर जाएं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी डर जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी कश्तियाँ जला दी हैं। खान को इस सारी साजिश का, इस सारी सूरत हाल का पता चल चुका है कि गिरफ्तारियाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऑन खोसा जो अमूमन फ़नी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक गाना रिलीज़ किया, बिल बिल पाकिस्तान। ये पैरोडी सॉन्ग था दिल दिल पाकिस्तान का, बिल बिल पाकिस्तान, यानी हुकूमत लूट के खा गए हैं लोग, बिल नहीं अदा कर सकते। अब ये गाना गाने पर ऑन खोसा को गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब असला बरदार नामालूम लोगों ने लाहौर से उन्हें उनके फ्लैट से अगवा कर लिया। अब ये खबर आ रही है कि ऑन खोसा के यूट्यूब चैनल से बिल बिल पाकिस्तान गाना डिलीट करवा दिया गया। यानी जिस मुल्क में एक पैरोडी सॉन्ग गाना भी जुर्म बन जाए और मुल्की दिफा को बड़ा ख़तरा लाहिक हो जाए, मुल्की सलामती का मसला बन जाए, तो उसके क्या कहने। दूसरी जानिब कल ये भी तस्दीक कर दिया है हुकूमत ने कि फायरवॉल का काम मुकम्मल हो चुका है, फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले दिनों से इंटरनेट डाउन था और 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का। आईटी सेक्टर का भट्टा बिठा दिया गया, फाइबर वगैरह ने पाकिस्तान को बैन कर दिया कि आपके मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता और इंटरनेट से मुंसलिक जो कंपनियाँ हैं, जिनके ऑनलाइन बिजनेस हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं अपना बिजनेस। जबकि आईटी की सेक्रेटरी, आईटी की वजीर शीजा ख्वाजा वेंटिलेटर की भांजी, वो ये कहती है कि ये मामूल की बात है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रियासतें अपनी कौमी सलामती के लिए, मुल्की दिफा के लिए फायर वॉल लगाती रहती हैं। अब इस फायर वॉल के ज़रिए बेशक लोगों के व्हाट्सएप के अंदर घुस जाओ, फेसबुक के अंदर घुस जाओ, यूट्यूब ट्विटर पर ऑनलाइन काम करने वालों का काम ब्लॉक कर दो, लोगों को पकड़ो, प्राइवेसी का ख्याल ना रखो और जो एक बेसिक राइट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का, उसकी धज्जियां उड़ा दो। ये तो रियासतें करती रहती हैं, यानी रियासत ये बयानिया बना रही है कि ये तो रियासतें करती रहती हैं। फिर आज पीटीआई से एक इंतहाई अहम ओहदा इस्तीफ़ा आया और ये इस्तीफ़ा पंजाब के सदर हमाद अज़हर का है। हमाद अज़हर कहते हैं कि क्योंकि मैं इमरान खान के साथ राब्ते में नहीं हूँ, इसलिए इमरान खान तक जो भी लोग हैं वो अपनी लॉबिंग करते हैं, मखसूस खबरें पहुँचाते हैं जो कि ठीक नहीं होती। इसी बिना पर लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाया गया, उन्हें तब्दील किया गया।
تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں تبدیل کیا جائے، کیونکہ میرا عمران خان سے رابطہ نہیں ہے، میں کھلا کے سامنے بھی نہیں آ سکتا، بھاگا پھر رہا ہوں، اس لیے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے میں بطور صدر پنجاب پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں بطور کارکن کام کرتا رہوں گا۔ لہٰذا اس ٹینس صورتحال میں بھی پی ٹی آئی کے مفاد پرست لوگ اپنی گیم ڈال رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں ڈسپلن نہ ہونے کے مسائل آج بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سے شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی ہے، شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس بھی کی، شیر افضل مروت کے ساتھ عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پہلے بھی ہم سراہتے تھے، ابھی بھی سراہتے ہیں اور اندرونی معاملات پارٹی کے ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں جلسہ کروں گا اسلام آباد میں، اگر ابھی اس قیادت نے جلسہ نہ کیا تو پھر میں جلسہ کروں گا، اور چھوڑ دیں آپ این او سی کو آپ جیب میں ڈال کر رکھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جلسہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب ایسی صورتحال میں جب شیر افضل مروت کو پارٹی میں سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، اچانک انہیں ایکٹیویٹ کر دینا اور گرین سگنل دے دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری جماعت الرٹ رہے، تیار رہے، کسی بھی وقت میں اپنی عوام کو باہر نکلنے کا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح سے اڈیالہ جیل کے حکام کو، افسران کو حراست میں لینا، فیض کو گرفتار کرنا اور ان سے متعلقہ لوگوں کے خلاف ایک سچویشن اسٹیبلش کرنا کہ دیکھیں یہ تو عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان کے خلاف جو غیر ملکی پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کے تانے بانے بھی اڈیالہ جیل سے ملتے ہیں، زلفی بخاری کے ساتھ رابطے تھے، تو ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عمران خان کو لمبے عرصے تک پھنسانے کا پلان ہے، ٹیکل کرنے کا پلان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے، تاکہ ورنہ شاید عمران خان ابھی شیر افضل مروت سے ملاقات بھی نہ کرتے، انہیں ایکٹیو بھی نہ کرتے۔ عمران خان نے بھی کشتیاں جلا دی ہیں۔ پھر ایک اور الزام لگ رہا ہے اس وقت جنرل فیض پر، یہ کہا جا رہا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہوا اس کے اندر بھی فیض حمید کی انٹرفیئرنس تھی، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے مسلسل ریکارڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ابھی جو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی مسلسل فیض حمید الیکشن کمیشن سے رابطے کر رہے تھے اور اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر تحریک انصاف کے حافظ فرحت عباس نے کل استعفیٰ دیا، پارلیمانی لیڈر تھے، اور خبر آئی تھی کہ میاں اسلم اقبال کو پارلیمانی لیڈر بنایا جائے گا پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی میں۔ اب خبر آ گئی ہے کہ تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں علی امتیاز وڑائچ کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے، اور جی ایچ کیو میں آج ایک اہم تقریب بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک تقریب ہوئی تھی جس میں جنرل راحیل شریف اور دیگر افسران شامل تھے۔ اب ارشد ندیم اور ان کی فیملی کے اعزاز میں جنرل عاصم منیر آج ایک خصوصی تقریب کرنے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کے معاملے پر بھی اور جنرل باجوہ کے معاملے پر بھی اس وقت نون لیگ میں بڑی ڈیوائیڈ پائی جا رہی ہے۔ کچھ نون لیگی کہتے ہیں کہ دیکھو فیض ہماری منتیں کر رہا تھا، فیض ہمارے ترلے کر رہا تھا، فیض ہمارے ساتھ رابطے میں تھا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل باجوہ مارشل لگانے کی بھی دھمکی دے رہا تھا صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ملک احمد خان جو باجوہ کا ٹاؤٹ ہے اس نے کل پریس کانفرنس کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جنرل باجوہ بالکل بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا، وہ تو جا رہے تھے۔ پھر نواز شریف نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، ہم دو جسم یک جان ہیں اور ہمیں بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ سے آگے پیچھے نہیں ہونا، لہٰذا اس طرح کے کوئی بھی بیانات نہ دیے جائیں۔ اب پی ٹی آئی نے تیاری کر لی ہے، عمران خان نے قوم کو الرٹ رہنے کا کہہ دیا ہے، تو خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ حکومت کا ملک میں امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ مزید سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد اور پنجاب میں جلسے جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی لگانے کی تجویز بھی اس وقت زیر غور ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا گرفتاریوں کا اور ثاقب نثار کا، اس حوالے سے حسن ایوب، اب حسن ایوب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا ٹاؤٹ ہے۔ ٹاؤٹ اس وقت خبریں دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو ڈائریکٹ خبریں مل رہی ہیں۔ حسن ایوب کہتے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد آج سامنے آنے والی مزید گرفتاریوں کے بعد یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق کل 78 لوگ اس سارے نیٹ ورک میں شامل ہیں، جن میں کچھ حاضر سروس بھی تھے، ایک ریٹائرڈ آئی جی
جیل خانہ جات اور ایک ہمارے محترم ثاقب نثار بھی ان 78 لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ کیس بغاوت کا ہے اور ان تمام لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ پھر 14 اگست کے موقع پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے اندر ایک خاتون کو پھینکا گیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے 6 مہینے سے قید میں رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ کچھ دنوں سے ریپ ہو رہا تھا اور میں بیلجیم کی رہنے والی ہوں۔ اس حوالے سے مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ اس خاتون کا تعلق پنڈی سے ہے، نام فروہ کیانی ہے اور یہ پنڈی کی رہائشی ہیں، بیلجیم کی رہنے والی نہیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ خاتون نے غیر ملکی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا۔ ان محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی ساری بات عورت پر ڈالی جا رہی ہے کہ عورت نے یہ کیوں کہا کہ میں بیلجیم سے ہوں، وہ تو پنڈی سے ہے، لہٰذا اگر پنڈی سے ہے تو بے شک اس کی عزت تار تار ہوتی رہے، نیلام ہوتی رہی۔ بیلجیم کی اگر ہوتی، غیر ملکی ہوتی، پھر تو قانون نے حرکت میں آنا تھا، بس صورت دیگر ابھی خیر ہے۔ پھر ملک کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے؟ کل تقریر کی ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے، انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں چونکہ امام بری سرکار کا عرس شروع ہو گیا ہے، اس عرس کی برکت سے اب ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، معیشت سنبھل جائے گی، لہٰذا پورا ملک ہمارے عظیم بابوں، عظیم اللہ کے ولیوں پر ٹکا ہوا ہے کہ ان کے دروازوں پر جائیں، دیے جلائیں، عرس منعقد کریں تو شاید اس ملک کی معیشت سنبھل جائے، یہ حکومت سنبھل جائے اور ملک چل جائے۔ نہ تو اس ملک کے اندر کوئی فارنر محفوظ ہے، نہ کوئی پاکستانی محفوظ ہے، نہ اب کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی پرائیویسی محفوظ ہے اور نہ کوئی شخص محفوظ ہے۔ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی کیس کے اندر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔